آج میں آپ سے دعا میں ہمارے مقصد اور دعا کے ہدف کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو اس کے ذہن میں ایک خاص مقصد تھا۔ جب اس نے انہیں یہ دعا کرنا سکھایا کہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، اس نے خدا پر دھیان رکھتے ہوئے دروازے کو کھولا اور پھر اس نے انہیں دوسروں کے لیے دعا کرنا سکھایا۔ تیری بادشاہی آئے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ پھر اس نے ان کو سکھایا کہ اپنی ضروریات خدا کے پاس لائیں، اور پھر اس نے انہیں سکھایا کہ جا کر اپنے دلوں کی چھان بین کرائیں، دوسروں کو معاف کریں اور معاف کیے جائیں، اور پھر وہ انہیں روحانی جنگ میں لے آیا۔ لیکن آخر وہ کہتا ہے، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری دعا کا مقصد اور وہ ہدف جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں خدا کا جلال ہے۔ ہم صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے جلال کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ دل سے اس مقصد کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا عظیم اور زبردست کام کرے گا۔ آپ اس کے جلال کے لیے تخلیق ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے، اور اسی طرح ہم خدا کا جلال اور اس کی تعظیم کے لیے تخلیق ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب آپ خدا کے جلال کی ہدایت کے ساتھ اسے توجہ کا مرکز بناتے ہوئے اور خدا کے جلال کے لیے تحریک کے ساتھ دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ غیر معمولی کام کرے گا۔ در حقیقت بحالی، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بحالی صرف خدا کے جلال کا مظہر ہے، اور اس لیے دعا اور بحالی کے درمیان ایک تعلق ہے۔ خدا کے جلال کے لیے دعا کرنا، اس کی تعظیم کے لیے دعا کرنا، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ غیر معمولی کام کرتا ہے۔ اور میں اس وقت رومینیا میں تھا جہاں میں نے خدا کا جلال دیکھا۔ میں نے ایسی چیزیں دیکھی جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میری آنکھیں دیکھیں گی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر یہ اعلان کرتے ہوئے میری طرف دوڑے آتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، اور وہ غیر مسیحی تھے۔ لیکن یہ رومینیا کے ایمانداروں کی سال ہا سال کی دعاؤں کے بعد ہوا، جن کی تحریک کا ایک ہی مقصد تھا، خدا کا جلال۔ لہٰذا کیا آپ دعا کرنا شروع کریں گے، اور آپ اپنے دل کی چھان بین کروائیں گے، اور خدا کے جلال کے لیے دعا کرنا جاری رکھیں، اور دیکھیں کہ خدا کیا کیا کرتا ہے۔